یہ رمضان المبارک کی وہ بابرکت راتیں تھیں جب مسجد کوفہ کی فضائیں ذکر الہی سے معطر تھیں۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور زمین پر ایک عظیم ہستی عبادت میں مصروف تھی۔ یہ وہ ہستی تھی جنہیں ہم حضرت علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رمضان کی 19ویں شب تھی، وہ شب جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی، وہ شب جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر تشریف لے گئے۔ سحری کا وقت قریب تھا، گھر میں سادگی تھی مگر دلوں میں نور تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری میں دودھ اور کچھ جو کی روٹیاں پیش کیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر فرمانے لگے، بیٹی کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ ایک ہی وقت میں 2 سالن کھائے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی 2 سالن ایک ساتھ کھاتے نہیں دیکھا؟ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز واپس کر دی اور نہایت سادگی سے سحری فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور سنت کے پیروکار تھے۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کچھ مختلف محسوس کر رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے، اللہ کی قسم آج وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایک دن آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ سحری کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ فضا میں خاموشی تھی مگر تقدیر اپنا فیصلہ لکھ چکی تھی۔ مسجد کوفہ میں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے، انہی میں ایک بد نصیب شخص بھی تھا، ابن ملجم۔ وہ شخص دل میں بغض اور فتنہ لیے بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے وار کیا، ضربت سر مبارک پر لگی، پیشانی سے خون جاری ہو گیا اور وہ تاریخی الفاظ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے تھے جس کے دل میں موت کا خوف نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات کی خوشی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزے سے تھے۔ وہ سحری جو انہوں نے سادگی سے کی تھی وہی ان کی زندگی کی آخری سحری ثابت ہوئی۔ زخم شدید تھا مگر زبان پر کوئی بھی شکوہ نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وصیت کی، بیٹو اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز کو قائم رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا اور اپنے قاتل کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا۔ یہ عدل و انصاف کی وہ مثال ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو سبق دیتی رہے گی۔ 2 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ 21ویں رمضان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ یوں ایک عظیم باب ختم ہوا مگر قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ روشن کر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سحری ہمیں سادگی، سنت کی محبت، عدل، صبر اور شہادت کی عظمت کا درس دیتی ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خود کو قربان کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔